بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد. ملائکہ کے موضوع پہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کے سامنے دروس پیش کیے جا رہے تھے. اس سلسلے کے ہمارے اب اختتامی دروس ہیں اور ملائکہ کے بقیہ جوانب سے انشاءاللہ گفتگو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. آج کے دن ہم متعدد روایات کو دیکھتے ہیں جن میں ملائکہ کا تذکرہ وارد ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں ایک حد تک ہم ملائکہ کو مطالعہ کر چکے ہیں. روایات اہل بیت علیہ السلام میں کثیر روایات ہیں. ہمارا جو ٹاپک آخری چل رہا تھا وہ ہے دعا اور بد دعا کرنے والے فرشتے، اور ہم نے گزشتہ درس میں یہ بھی ملاحظہ کیا کہ فرشتوں سے ربط قائم کرنا کس قدر ضروری ہے، اور فرشتوں سے تب بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے کہ جب اندر سے خواہش کرے کہ انسان نیکی کی طرف آگے بڑھے اور ایسے اعمال انجام دے. فرشتے انسان کے ساتھ ان کا برتاؤ وہ مختلف قسم کا برتاؤ ہوتا ہے. کبھی ان کا برتاؤ ہے بڑا مہربان اور بڑا شفیق برتاؤ ہے، مثلا دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، متواضع بن جاتے ہیں. لیکن وہ کس طرح کے افراد کے لیے یہ سارے امور انجام دیتے ہیں. مثلا ایک ہمارے پاس صحیح سند روایت اس میدان میں وارد ہوئی ہے، اور اس کا مکتب تشیع میں، مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اس کے زرخیز ترین روایات میں سے ایک روایت یہ شمار ہوتی ہے، کیونکہ بہت خوبصورت مکتب اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں، عمیق اور انتہائی بارونق روایات کہ جو معارف کی بلندیوں کے اوپر مشتمل ہیں. آپ کو کسی اور مکتب میں اس طرح کے معارف پر مشتمل احادیث کے مجموعے نظر نہیں آئیں گے. انہی میں سے ایک روایت ہے جو الکافی میں ذکر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34. یعنی آپ یہ روایات میں آپ کی خدمت میں تیز پڑھ رہا ہوں، آپ نے ان روایات سے خود یہ معلوم کرنا ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کے وجود کا انسان احساس کرے. وہ تنہائیوں میں بھی تنہا انسان نہیں ہے. انسان اپنی تمام تنہائیوں میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آس پاس انسان کے نہ ہو. مشکل ہو، نرمی ہو، سختی ہو، نعمت ہو، فرشتے انسان کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمراہ ہیں. لیکن ان فرشتوں کا برتاؤ انسان سے ہمیشہ مساوی نہیں ہے. اب انسان سے معاملہ تو ہے، ان کا انسان سے ارتباط تو ہے، لیکن ان کا برتاؤ کیسا ہے؟ یا برتاؤ ان کا دعائیں دینے والا ہے، تواضع پیش کرنے والا ہے، تواضع سے پیش آنے والا ہے، یا ان کا دعائیں بد دعائیں اور لعنتیں کرنے والا، نفرین کرنے والا برتاؤ ہے. قرآن کریم کی آیات میں بھی آپ نے اس کو ملاحظہ کیا. اگرچہ ہمارے بعض ٹاپک رہ جائیں گے، ایک بڑا خوبصورت ٹاپک بنتا ہے فرشتوں کا کہ انسان سے گفتگو. جیسے قرآن نے بیان کیا کہ پکارا جناب زکریا کو، فرشتوں نے نادت ہو، ندا دی باقاعدہ، اور انہوں نے ندا سنی. یا فرشتوں نے آ کے گفتگو کی جناب سارہ سے. تو یہ بھی خوبصورت ایک ہے. اس کی بعض اگر ممکن ہوا روایات دیکھیں گے. فرشتوں کا جو مثبت انسان کے ساتھ رویہ تھا وہ انسان کے اپنے عمل سے مربوط ہے. اگر انسان نے اعمال خیر انجام دیے تو فرشتوں کا اس سے تعلق بنتا ہے. اور کل ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ عمل خیر کے انجام دینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیقات اور زمین کی راہ ہموار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو راہ ہموار اس کے لیے ہوتی ہے کہ یہ عمل صادر اس سے ہو جائے، اس کا بہت بڑا دخل ہے. وَإِلَّا ہر مرحلے کے اوپر، کیونکہ ایک عمل فوراً صادر نہیں ہوتا انسان سے، اس کا ایک مرحلہ علم ہے. علم میں آئے گا تو وہ نیت کرے گا. اگر علم میں ہی نہیں ہے ایک بندے کے ایک نیکی، تو وہ کیسے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے؟ بس ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فقیر کو اس کی ضرورت پوری کرنے کی مقدار کی کوئی شے دے دینا، یا فقیر کو لباس دینا جس سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، ہمارے علم ہی نہیں تھا، تو ہم یہ عمل بھی نہیں انجام دے سکیں گے.
لہٰذا یہ عمل انجام دینے چاہیے اور ہدیہ کرنا چاہیے پھر، مثلا خصوصاً اپنے مرحومین کو، کہ آپ نے فقیر ہے اس کو، ایسا فقیر کہ جو اچھا لباس عموماً نہیں پہن پاتا، اس کو آپ نے لباس عنایت کر دیا اور اس نے اس کو پہنا، اور پھر اس کا ثواب اپنے والدین کو ہدیہ کریں، یہ ہدیہ پہنچتا ہے۔ اب ہم لوگوں کے اوپر ظلمانی چیزیں اتنی پڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں نہیں اتنا اس کا احساس ہوتا، نہ دکھائی دیتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف واقعہ ہے، اور ان کے شاگردان بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، اور ان کے شاگردوں کی کتب میں یہ واقعہ تحریر ہے کہ علامہ تشریف لے جاتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک عرصے کے لیے، محدود مدت کے لیے، مشہد۔ تو مشہد میں وہاں چلے گئے علامہ طباطبائی، ان کے بھائی چلے جاتے تھے آمل میں، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، شمال میں ہے، خوبصورت علاقہ ہے۔ تو البتہ ان کے جو بھائی تھے حسن طباطبائی، بہت ان کے غیر معروف شخصیت ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان سے عرفانی اور معنوی دنیا میں آگے تھے، علامہ طباطبائی سے آگے شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بھائی تھے، بڑے بھائی غالباً تھے یا چھوٹے بھائی، حسن طباطبائی۔ آغا حسن زادہ آملی انہی کے شاگرد ہیں، بنیادی شاگرد ہیں آغا حسن طباطبائی کے، اور آغا حسین طباطبائی کے بھی شاگرد ہیں آغا حسن زادہ آملی۔ تو بہرحال آغا طباطبائی تشریف لے گئے مشہد، تو ان کے بھائی آمل میں تھے، انہوں نے آمل سے ایک نوشتہ لکھا اور کہا کہ میں نے والدین کو خواب میں دیکھا ہے، تو وہ آپ سے گلہ والد کر رہے تھے، شکوہ کر رہے تھے کہ اس نے 20 جلدیں میزان کی لکھ دی اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو ہمیں کچھ بھی نہیں اس نے بھیجا۔ تو انہوں نے پھر خط لکھا آغا حسن طباطبائی نے آغا محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو جب انہوں نے خط پڑھا تو واپس جواب لکھا، اور لکھا کہ میں نے 20 جلدیں لکھی، میری نظر میں تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی کہ یہ اللہ کو قبول بھی ہوگی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ 20 جلدیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ارزش اور قیمت رکھتی ہیں، تو میری نظر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ کام ہی ایسا نہیں تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قیمت اور ارزش رکھتا ہو، اور اگر یہ قیمت رکھتا ہے تو میں اپنے والد اور والدہ اس کا ثواب دونوں کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ لکھ کے بھیج دیا۔ تو انہوں نے اب آغا حسن طباطبائی کا ابھی انہوں نے یہ لکھا کہ میں اسے جلد از جلد، انہوں نے یہ لکھ کے انہیں بھیجنا چاہا، بھیجا نہیں تھا ابھی آغا حسن طباطبائی کو، یہ انہوں نے لکھا کہ میں اطلاع دے دوں بھائی کو کہ میں ہدیہ کر چکا ہوں۔ تو ابھی استثناء میں تھے کہ میں لکھوں اور پھر لکھتے ہوئے ڈاک دیر سے پہنچتی ہے، چند دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ تو اسی عرصے میں کہ قبل اس کے کہ وہ تحریر کریں، اسی وقت ایک نامہ آیا آغا حسن طباطبائی کی طرف سے کہ والد صاحب سے میری ملاقات خواب میں ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حسین طباطبائی کا ہمیں ہدیہ مل گیا ہے، اور بڑے خوش تھے اور شکر گزار تھے، آپ کے عافیت بخیر کی دعا کر رہے تھے کہ خدا آپ کا خاتمہ عافیت بخیر ہو۔ تو یہ ہے کہ ہدایہ انسان کے پہنچتے ہیں، ایک تو تذکرہ ہماری نصوص میں بھی ہے، دوسرا ہمارے پاس اس طرح کے واقعات متعدد موجود ہیں۔ یہ وہ برجستہ اور معروف عظیم شخصیات ہیں جن سے جھوٹ بعید ہے کہ وہ کوئی جھوٹ بولیں، ان کے نہ شاگردان اور نہ اطراف میں کسی نے ان کی شخصیت کو ایسا پایا۔ خلاصہ کلام ان چیزوں کا اثر ہے، اور فرشتوں سے انسان کا تعلق کا قائم کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے ان امور کو حقائق کے ساتھ حقائق والا رابطہ نہ کرے تو اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں سے بھی پھر کٹ جاتا ہے، کیونکہ والدین ہی اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ تو نے زندگی بسر کر دی اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ شکوہ وہ رکھتے ہیں۔ بس آئیں اب اس کے اوپر غور کریں گے، فرشتوں سے ہمارا رابطہ کن اعمال کی وجہ سے جڑتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ پہلا ہے علم، علم ہوگا تو عمل کا مرحلہ آئے گا، علم کے بعد ہے انسان کی رغبت یا نفرت، اور پھر ارادہ یعنی مشیت ہے، چاہت ہے انسان کی، پھر ارادہ ہے، ارادے کے دوش پہ پھر عمل صادر ہوتا ہے۔ ہر مرحلے میں رکاوٹیں ہیں شیاطین کی طرف سے، اور سب سے بڑا شیطان اعد عدو جو ہے وہ ہمارے کنارے پہ جنب میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی انسان کا اپنا نفس شیطان ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹیں ایجاد کرتا ہے۔
علم کے آنے میں رکاوٹ وہ ایجاد کرے گا کہ علم ہی نہ سیکھو یار، تم نے یہ درس سن کے کیا کرنا ہے، تمہیں تو آتا ہی ہے، ٹھیک ہے اور بھی علماء کے سن لینا، یہ کون سے بہت بڑے عالم ہیں۔ ہزار وسوسے نفس پھینکتا ہے کہ درس نہ علم نہ حاصل کر سکے۔ اب علم حاصل کر لیا، ہزار وسوسے اندر آئیں گے کہ یہ عمل نہ کر سکے علم کے مطابق، ارادہ نہ کر سکے، شوق نہ بڑھے، رغبت نہ بڑھے۔ اب آپ ارادے تک بالآخر پہنچا دیا تو وہ ارادے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، حوادث ایسے لے کے آئے گا، واقعات ایسے لائے گا، منظر کشی ایسی ہو جائے گی کچھ۔ پھر عمل کی دنیا میں جب انجام دینے لگے ہیں تو عمل میں آ کے بعض جگہوں پہ وارد ہوا کہ 70,000 شیاطین اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ جیب سے باہر نہ آئے۔ اب ان سب جگہوں پہ اللہ کی تدبیر ملائکہ کے ذریعے، وہ عنایات اللہ تعالیٰ کی ذات، ملائکہ یہاں پہ انسان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی کمک کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ کا کردار ہے جو روایات میں وارد ہوا ہے۔ اس لیے ملائکہ انسان کے ان تمام مراحل میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ملائکہ سے ربط قائم کرنا ضروری ہے۔ پھر ملائکہ کا ایک ربط ہے تواضع، انتہائی متواضع۔ بعض انسان کے اعمال ہیں کہ وہ متواضع انسان کے سامنے بن جاتے ہیں، ملائکہ کا انسان کے سامنے تواضع سے پیش آنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہی ملائکہ ہیں کہ جو نفرین کرتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں بعض اعمال اگر انسان سے صادر ہوں۔ آئیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں تواضع والی روایت کہ صحیح سند روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا، جو شخص ایک ایسے راستے پر چلا، یطلب فیہ علما، جس راستے میں وہ علم کو طلب کرے، یعنی زندگی کا ایسا رخ اختیار کیا کہ اس زندگی کے رخ میں اس نے علم کو حقیقت میں طلب کیا، مال طلب کرنے نہیں نکلا تھا، وہ کوئی شہرت طلب کرنے نہیں نکلا تھا، مفادات کے حصول کے لیے نہیں نکلا تھا، اس نے زندگی کا یہ طریقہ کار یا زندگی کا یہ انداز اختیار اس لیے کیا تاکہ کسے طلب کرے، یطلب فیہ علما۔ طریق کہتے ہیں راستے کو، آپ گھر سے بھی نکلنے کے راستے کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر سے آپ ہر روز ہی بندہ نکلتا ہے، یعنی دونوں تعبیرات آپ کی ہو سکتی ہیں۔ آپ نے زندگی میں فلاں جاب نہیں کی، فلاں جاب نہیں کی، فلاں آپ نے کام اختیار کر لیا، کیوں؟ تاکہ آپ یطلب فیہ علما۔ یہ بھی آپ کے پاس ایک تشریح آتی ہے، یہ تشریح بھی آتی ہے آپ گھر سے نکلے، اب گھر سے آپ جس راستے پر بھی جائیں گے، آپ کا گھر سے نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے گھر سے اگر نکلنے کا مقصد تھا یار میں دوست سے ملاقات کروں گا، اس راہ میں کچھ علم بھی حاصل ہو گیا، تو آپ کا ارادہ کیا تھا؟ ملاقات۔ آپ کا ارادہ تھا خریداری کرنا، آپ کا ارادہ تھا مثلا سیر و تفریح کے لیے نکلنا، آپ نے طلب کسی اور شے کو کیا، اس اثناء میں کچھ علم بھی مل گیا، یہ نوعیت الگ ہے۔ ایک دفعہ آپ نکلتے ہی کس کے لیے ہیں؟ طلب علم کے لیے ہیں۔ جیسے یہ بزرگ اساتذ یہ تاکید کرتے ہیں، جیسے آغا احمد خاتمی کہ خدا ان کی حفاظت فرمائے، اپنے دروس میں کہا کرتے تھے کہ آپ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نکلیں خالص ہو کے، اس لیے نہیں میں درس میں جا رہا ہوں تو چلو زیارت کر لوں گا، میں نے مثلا گزر خان سے کوئی چیز خریدنی ہے تو زیارت بھی کرتا ہوں گا، یا چلو ادھر سے گزر رہے ہیں تو زیارت بھی کر لیں۔ جس طرح آپ درس کے لیے خالص نکلتے ہیں کہ یار میں درس کے لیے جا رہا ہوں یا میں فلاں چیز پڑھنے کے لیے، اس طرح سے گھر سے نکلیں کہ نہیں میں جائے زیارت کے لیے رہا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس کا معنوی اثر بہت زیادہ انسان کے وجود پر ہوتا ہے، اس لیے ادھر بھی خالص طور پہ امام کیا پہلے بیان کریں، یطلب فیہ علما، وہ اس راستے پہ چلا کیوں ہے؟ تاکہ علم کو طلب کرے۔ ایک دفعہ نا حاضری لگانی ہے، یہ نہ سمجھے جب بھی طالب علم مدرسہ نکلتا ہے تو علم کی راہ میں ہی نکلا ہے، حسن ظن کی بنیاد پہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن جب محاسبے کے طور پہ آتے ہیں نا تو یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات حاضری کے لیے نکلا ہے، بعض اوقات مدرسے سے انسان کا اقامہ ختم ہو جائے گا، مدرسے والے نکال دیں گے اس لیے وہ نکلا ہے، اس لیے نکلا ہے کہ پھر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے بلا کے اور تھوڑا سا ہمارے لیے مشکلات کھڑا کریں گے، یا پروندہ تعلیق کر دیں گے، بند کر دیں گے فائل آپ کی، تو یہ تو یطلب فی علما نہیں ہے، یہ تو علم کے لیے نہیں نکلا۔ اس لیے یہاں پہ شرط باندھی گئی ہے یطلب فیہ علما، اس طریق پہ چلا اس لیے تھا کہ علم کو ڈھونڈے، علم کو تلاش کرے، علم کو حاصل کرے، طلب کرے۔ سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ،
تو پہلا کام اس شخص کے لیے، اب اللہ تعالیٰ احترام ایسے شخص کو کیسے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں کے اوپر چلا دیتا ہے، وہ جہاں جہاں جا رہا ہے گویا کہ جنت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا کرم اللہ تعالیٰ کی ان آیات، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ، کہ یہاں پہ توجہ کریں کہ ملائکہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، کیونکہ پروں سے نا ان کی قوت اور ان کی قدر و منزلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ آیات و روایات پڑھیں، اگر کسی ملائکہ کی، ملک کی، فرشتے کی قوت کو بیان کرنا ہو، اس کی قدر و منزلت کو بیان کرنا ہو، یا اس کی ہیبت اور عظمت کا تذکرہ کرنا ہو، تو پروں کی تعداد ذکر کی جاتی ہے۔ یہ علامتی الفاظ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، جیسے انسان کے وجود کے اوپر کہتے ہیں نا کہ ناک، وہ ناک پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، کیونکہ انسان کو چہرہ اور چہرے میں سب سے عیاں ناک ہوتی ہے، تو ناک، اونچی ناک والے یعنی یہ بڑے تکبرانہ مزاج کے ہیں، اور ناک رگڑ کے رکھ دی یعنی ذلت میں ڈال دیا۔ اب ناک یہاں پہ کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے جو عزت اور ذلت کے اعتبار سے، اس کی قوت اور اس کی پستی کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پر ہیں، پر یعنی ان کی سب سے باعزت ترین ان کے لیے مقام رکھتا ہے، ان کی قوت اور ان کی عظمت سے وہ ایک کنایے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے سامنے اپنا سر جھکا دے یا اپنی ناک رگڑ دے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی یہ محاورہ ہے، فارسی میں بھی یہ محاورہ ہے کہ اس کے قدموں میں اس نے اپنی ناک رگڑ دی، یعنی اپنے پورے وجود کو اس کے سامنے کیا ہے، تواضع سے جھکا دیا۔ تو فرشتے یہاں پہ ہیں کہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور یہ اسی سے مساوی ایک آپ کے لیے محاورہ بن جاتا ہے یا جملہ بن جاتا ہے۔ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، علم کو طلب کرنے والے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کیوں بچھا دیتے ہیں؟ مفعول لِأَجْلِهِ آ رہا ہے، رضاً بِهِ، کیا وجہ ہے؟ تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس طالب علم سے، یعنی وہ طالب علم جو ہے وہ ان سے راضی ہو جائے، یا یہ اپنی رضایت اور خوشنودی کو ظاہر کرتے طالب علم کے لیے۔ بہی ضمیر ظاہراً جو ہے یہ طالب علم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ رضاً بہی، کہ یہ فرشتے اپنی خوشنودی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم تجھ سے کتنا راضی ہیں، تجھ سے کتنا ہم خوشنود ہیں۔ یعنی رضاً بہی، فرشتوں کا راضی ہونا، کس کے ساتھ راضی ہونا؟ طالب علم کے ساتھ، اس لیے وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے آپ معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا، راضی ہونے کی مختلف علامات ہوتی ہیں، جیسے والدین ہیں، راضی ہوں تو بلائیں گے، بڑے اچھے انداز میں بٹھائیں گے، اور خاص الفاظ بھی عربی میں بھی ایسے الفاظ ہیں، پیار محبت سے بلانا ہو تو کہتے ہیں بنیا، جب بھی بنیا کہتے ہیں نا تو وہ جیسا والد یا والدہ لاڈ کرتے ہوئے بچے کو بلاتے ہیں۔ تو ابن بھی کہا جاتا ہے، ابن میں یہ والا معنی موجود نہیں ہے، بنیہ میں یہ معنی موجود ہے۔ جیسے آپ کربلا کے واقعات پڑھیں، اس میں کلمہ بنیہ کہتے ہیں کہ بیٹے سے عبارت، میرے پیارے فرزند، میرے پیارے بیٹے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے مختلف انداز ہوتے ہیں انسانوں کے اندر بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ رضایت کا اظہار کرنے کے لیے تھوڑی سی گپ شپ زیادہ لگائیں گے، اسے مثلا خاص طور پہ بٹھائیں گے، کوئی تحفہ اسے دے دیں گے تاکہ یہ ثابت کریں کہ ہم تم سے راضی ہیں۔ تو فرشتے اپنی رضایت کو بیان کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى حُوتِ فِي الْبَحْرِ، طالب علم کے لیے کون کون استغفار کرتا ہے؟ من فی السماء، آسمانوں میں جتنے مخلوقات اور فرشتے ہیں، آسمانوں والے استغفار اللہ کی بارگاہ میں طالب علم کے لیے کرتے ہیں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر خلقت کو آباد کیا ہے وہ استغفار طالب علم کے لیے کرتے ہیں۔ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، حتیٰ سمندر کے اندر مچھلیاں، تمام مچھلیاں استغفار کر رہی ہوتی۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت کیا ہے؟ عابد گزار ہے کہ جو عبادتوں کے اوپر ہی زیادہ اعتماد کرتا ہے اور عبادتوں کو زیادہ انجام دیتا ہے۔ مثلا کئی قرآن کے پارے وہ ختم کر لے گا ماہ مبارک میں، پوری رات کو عبادات کرتا رہے گا، یا
صائم النہار ہے، پورے دن روزے رکھیں، قیام اللیل ہے، راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، ہر ٹائم ذکر میں مشغول نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں عابد۔ عابد ہونا بھی ضروری ہے، وہ بھارا گیا عبادت پہ، لیکن کون سی خصلت زیادہ بڑی ہے؟ ایک ہے عالم، ایک ہے عابد، ایک ہے زاہد، اور ایک ہے مجاہد۔ حافظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بعض جگہوں پہ قاری کے نام سے بھی آیا ہے۔ یہ وہ عناوین ہیں کہ جو معاشرے کے اندر شہرت حاصل کر لیتے ہیں، ان کی آزمائشیں بھی سخت ہیں۔ متقی جو ہے وہ ان سب کو شامل ہے، متقی الگ سے نہیں ہے کوئی طبقہ، متقی ہر مرحلے کو شامل ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو وہ یعنی فساد کا شکار ہے گویا کہ، اس لیے متقی کو الگ آپ گروہ نہ بنائیں۔ لیکن ایک گروہ ہمارے پاس کیا مجموعہ بنتا ہے؟ عالم۔ ایک ہمارے پاس مجموعہ بنتا ہے عابد، عابد جو عبادت گزار ہے، عبادتوں پہ وقت گزارتا ہے۔ ایک مجموعہ بنتا ہے زاہد۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے زندہ رہنے کے برابر کا لے لیتا ہے، بقیہ سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، یعنی دنیاوی چیزوں سے رخ پھیر کے اس نے رکھنا، اسے کہتے ہیں زہد۔ یعنی کہیں قیمتی لباس کی طرف نہیں آئے گا، بڑے اچھے، اسے موبائل بھی نہیں چاہیے، کھانا ہو تو دہی سے ہی گزارا کر لیتا ہے اسے، اور کھانوں کی بڑی خواہش ہی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں زاہد، زاہدانہ طبیعت، کہ وہ ترک دنیا کیے ہوئے ہے، اسے کہیں پہ بھی سلا دیں وہ کہے گا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں زاہد، یہ اس لیے نقطہ درمیان میں مہم ہے۔ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ میں نے زبان سے ولایت کا اقرار کیا تو یہ کافی ہے، بقیہ تو ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، جبکہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کریں تو یہ سب مرحلوں سے گزرنا ضروری ہے۔ وہ عالم بھی نظر آئے، وہ عابد بھی نظر آئے، وہ زاہد بھی نظر آئے، وہ مثلا قاری بھی نظر آئے، وہ مجاہد بھی نظر آئے، نظر آنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ لیکن زاہد اور عابد میں کیسے فرق کریں گے؟ کیونکہ عالم میں تو آپ نے فرق کر لیا، عالم وہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، طلب علم کے لیے نکلا، طلب معرفت کے لیے نکلا۔ عابد وہ ہے کہ جو عبادت کو انجام دینے کے لیے نکلا، مثلا زیارات کے لیے نکلا، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی خدمت جا کے کرے، ان کا یہ ساری عبادتیں ہیں۔ زاہد کون ہے؟ زاہد جو ترک دنیا کرے، وہ اچھی غذا کھا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تواضع میں وہ بہترین ساری غذا بہترین کھاتا ہے، لیکن سب بہترین غذاؤں کو جمع نہیں کر لیتا۔ یہ واقعہ صحیح سند ہمارے پاس گزر چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تھے یا ایک مسجد میں تھے، تو وہاں پہ افطار کا وقت ہو گیا، یا وہ اہل علاقہ لے آئے، وہ دودھ میں مشروب لے کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ دودھ پیا، باب تواضع میں یہ الکافی میں وارد ہوا ہے اور معتبر اسانید سے واقع ہے، کہ جیسے ہی دودھ پیا تو فوراً اسے ہٹا لیا۔ وہ دیکھنے والے تھوڑے گھبرا گئے، تو کہا یا رسول اللہ کوئی اس میں حرام چیز تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو سارا حلال ہے۔ تو کہا کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں دودھ ہے، شہد ہے، اور ایک دو خوش ذائقہ ترین غذا انہوں نے وہ مشروب بنایا تھا، فلاں فلاں چیزیں اس میں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک چیز استعمال کرتا ہوں، اس لیے اسے لے جاؤ، یا دودھ ہو یا شہد ہو یا فلاں چیز ہو یا فلاں چیز ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کیا یہ مکس کرنا حرام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کی تواضع میں ایسا کرتا ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں بڑی شخصیت بیٹھی ہو، طرح طرح کے پھل ہیں، کئی قسم کے کھانے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہے شخصیت، تو آپ کتنا کھا پائیں گے؟ مثلا رہبر معظم ہو اور ہمارے سامنے ساری چیزیں ہوں تو کہیں کہ آقا بے فرمایت کھائیں آپ، تو آپ ایک کھجور ہی لے لیں گے، آقا کافی ہے یہ، کہیں گے نہیں وہ بھی ڈالیں، تو آپ تھوڑا سا احساس کرتے ہوئے، اب یہ آپ کیوں عمل انجام دیں؟ تواضع کی وجہ سے، وَإِلَّا وہ حرام تھوڑی ہیں، ان کی شخصیت کی قدر کر رہے ہیں کہ یار اچھا نہیں ہے کہ مجھے اس حالت میں دیکھیں، وہ چلے جائیں تو پتہ لگے کہ ساری ڈشیں انہوں نے چن چن کے ارد گرد سجائی ہوئی ہے، کہ پورا مجموعہ بنا ہوا ہے، طبقہ ہوتے ہیں نا، 3-4 طبقے پلیٹ کے بن جاتے ہیں، پہلے اوپر والا طبقہ کھایا، پھر نیچے والا، پھر اس سے نیچے والا۔ لیکن ادھر تواضع کیسے دکھا رہے ہیں؟ تواضع میں تھوڑا سا وہ ڈالے گا، پھر تھوڑا سا کھائے گا، پانی پی کے تھوڑا سا مثلا ممکن ہے سائڈ پہ بیٹھ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تواضع میں اسے انجام دیتے تھے۔ یہ ہے ترک دنیا،
کہ وہ کھا سکتا ہے اپنے لیے، مہیا کر سکتا ہے اعلیٰ ترین چیزوں کو، لیکن دنیا کی پستیوں کی وجہ سے اور اللہ کے تواضع میں یا قرب الہی یا اللہ کی رضایت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ صرف اتنا لیتا ہے جتنا اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جتنی اسے احتیاج ہے، اس سے آگے کا نہیں لیتا۔ یہ ہے زہد۔ زہد کی تعریف امام علی علیہ السلام نے سے پوچھی گئی، روایات میں وارد ہوئے، تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو تم سے کھو جائے اس کے اوپر افسوس نہ کرو، مایوسی کا اظہار نہ کرو، چلا گیا۔ ہوتی ہے مثلا موبائل تھا، اب ٹھیک ہے اب تو چلا گیا، اب کیا غم اس کا، یا اسی طریقے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، اب اس کا کیا غم۔ تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو جائے تم سے اس کے اوپر کوئی اظہار افسوس ہو، نا امیدی یا مایوسی نہ کرو، اور جو مل جائے اس کے اوپر خوش نہ ہو۔ صحیح، جو مل جائے اس کے اوپر بہت خوش نہ ہو، یہ زہد ہے۔ زہد ایک انداز آپ نے ملاحظہ کیا۔ زہد کے بعد آ جاتا ہے مجاہد، جو اللہ کی راہ میں جان مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح قاری ہے، جو قرآن کریم کی بہترین تلاوت کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہونی چاہیے، یہ 5-6 چیزیں ساری کمال ہیں، لیکن اگر موازنہ کرنا ہو تو سب سے اعلیٰ ترین اور اشرف ترین کیا ان میں سے؟ سب سے اعلیٰ آیا جہاد سب سے افضل ہے؟ آیا تلاوت قرآن و قاری قرآن ہے؟ آیا زہد ہے؟ آیا عبادت ہے؟ یا آیا عالم علم اور معرفت کا طلب کرنا ہے؟ یہ مقایسہ روایات نے بیان کیا ہے تاکہ انسان کو ابھاریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام معاشرے کی تربیت کرتے تھے کہ تم اہم کو لو پہلے، پھر مہم کی طرف جاؤ۔ مثلا اگر عبادت میں ٹکراؤ ہو جائے اور علم میں ٹکراؤ ہو جائے، یہ بات ادھر سمجھانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر علم کے حصول میں، طلب میں اور عبادت میں ٹکراؤ ہو تو کس کو مقدم کریں؟ ان روایات سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ جیسے کل میں نے ایک روایت آپ کو غرر الحکم کی سنائی، جو منسوب امیر المومنین علیہ السلام سے، من اشتغل المہم ضیع الاہم، جو مشغول ہو جاتا ہے مہم میں، صحیح ہے، یا غیر الاہم میں، تو وہ اہم کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ من اشتغل غیر المہم میں، جو مشغول ہو جاتا ہے غیر اہم میں، ضیع الاہم، وہ اہم کو پھر ترک کر دیتا ہے۔ تو اسی اثناء میں اس روایت سے بھی ہم استفادہ کریں کہ اس میں امام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، 14ویں کی رات جو چاند چمکتا ہے اس کی جو روشنائی اور اس کا جو وجود ستاروں کی نسبت ہمیں نظر آتا ہے، وہی عالم اور عابد کی نسبت ہے۔ عابد ستاروں کی مانند ہے اور عالم 14ویں کے چاند کی مانند ہے۔ کہ اب یہ جب آئے نا 14-15 کی تاریخ، تب آپ آسمان پہ چاند کو دیکھیں کہ کتنی اس نے روشنی کی ہو، اتنی روشنی کی ہوتی ہے کہ بعض اوقات لائٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی روڈوں کے اوپر، اتنی اس کی روشنی ہوتی ہے۔ ستارے تو غائب ہو جاتے ہیں اس کے آس پاس کے، کیونکہ ستارے انتہائی شدید اندھیرے میں نظر آتے ہیں۔ تو وہ چاند جب 14ویں کا ہو تو آپ دیکھیں گے آس پاس کے آپ کو ستارے نہیں دکھائی دے رہے، یا بڑے مدھم سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ فضیلت ہے۔ کوئی طلب علم کے لیے نکلتا ہے، اسے جو میسر آتا ہے اور عابد کو جو میسر آتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء جو ہیں انہوں نے امتوں کے اندر دینار اور درہم کی میراث نہیں چھوڑی، وَلَكِنْ وَرِّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، بلکہ انہوں نے میراث علم کو امت کے اندر قرار دیا ہے۔ بس جس نے من اخذ من العلم، یعنی منہ یعنی من العلم، جس نے علم سے حاصل کر لیا اس نے بڑا نصیب پا لیا، حظً بحظٍ وافر، بڑا اس نے کما لیا، یعنی بڑا نفع اٹھا لیا۔ اس لیے جو زیرک افراد ہیں نا، دنیا اور آخرت کی زیرک افراد میں فرق ہے۔ اس فرق کو ہمیں ہمیشہ ذہن نشین کرنا چاہیے تاکہ کبھی شکوہ شکایت ہمارے وجود میں جنم نہ لے
یا لوگ جو وسوسے آگے ڈالتے ہیں اس کا شکار نہ ہو۔ دنیا کا زیرک کبھی بھی آخرت کا زیرک نہیں بن سکتا، روایات بھی باقاعدہ اس کے اوپر ہیں، کیونکہ ہو نہیں سکتا آخرت مل جائے دنیا کے نقصان کے بغیر۔ دنیا کی کوئی چیز جائے گی تو آخرت بنے گی، وَإِلَّا آخرت نہیں بنتی، اور آخرت جائے گی تو دنیا حاصل ہوتی ہے، وَإِلَّا دنیا حاصل نہیں ہوتی۔ اور پہلے بھی یہ مطلب ذکر کیا جا چکا ہے، کسی کے پاس بہترین گھر ہو، بہترین بستر ہو، بہترین گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، اور ڈالر سے اس کے بینک بھرے ہوئے ہوں، کھاتا بھی بہترین ہے، روابط بھی اچھے ہیں، خدمت خلق بھی کئی جگہ کر لیتا ہے، اگر وہ اپنے ان اموال کا شکار ہو کے نماز شب کو ترک کر بیٹھے، آخرت بنے گی یا دنیا؟ بالآخر نماز شب پڑھے گا تو وہ نرم بستر کے اوپر تو سجدہ نہیں ہوتا، فرش پہ تو آنا پڑے گا اسے، وہ اے سی چلا لے یا پنکھا چلا لے، بالآخر رکوع سجود تو کرنے پڑیں گے اسے، نیند اپنی ڈسٹرب کرنے پڑے گی اسے۔ تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ یہ ضابطہ جو روایات میں وارد ہوا یہ پورا اترتا ہے کہ جو شخص بھی دنیا کو پانا چاہتا ہے اسے آخرت کا نقصان کرنا پڑے گا۔ جو نیند لے لو یا نیند اجاڑ دو، نیند اجاڑو گے تو آخرت مل جائے گی، آخرت کو اجاڑو گے تو میٹھی نیند سو جاؤ، تمہارے اپنے اختیار میں۔ مستحب روزے اسی طریقے سے ہیں، غربا سے تعلق ہے، روایات نے بیان کیا ہے، تذاکر الاخوان پورا باب ہے الکافی میں، کہ قوی جو ہے نا وہ ضعیف کے گھر جائے، روایات نے نہیں ابھارا کہ ضعیف قوی کے دروازوں پہ نظر آئے، جو غنی ہے وہ فقیر کے پاس جائے، روایات نے یہ نہیں ابھارا کہ فقیر دروں پہ نظر آئے امراء کے۔ خصوصاً علماء کی بات آ جائے تو مذمت شدید الفاظ میں کی گئی ہے کہ کوئی عالم وہ حاکموں کے یا امراء کے دروازوں پہ نظر آئے، مذمت کی گئی ہے، انہیں دروازوں پہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ خودداری کے ساتھ اسے اپنے ہی نوالوں پہ اکتفا کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ باعزت ترین طریقے سے اس تک کئی راستوں سے پہنچا دے۔ راستے اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہوئے ہیں، البتہ جس کو مل رہا ہے اسے راستے کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، جس راستے سے آ رہا ہے اسے بے نیازی دکھانی چاہیے، لیکن جس کو جس راستے سے مل رہا ہے اسے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، یعنی دونوں کے وظائف برابر نہیں ہیں۔ دینے والے کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس سے شکریہ کا مطالبہ نہ کرے، اس سے اجرت کا مطالبہ نہ کرے، اسے بلیک میل کر کے کام نہ لے، اور جو لے رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ یہ ضابطہ ذہن میں رکھے کہ دیکھو اللہ نے اسے تمہارے لیے واسطہ بنایا، جیسے والدین واسطہ ہیں خلقت میں ہمارے لیے، اللہ نے کتنا ان کے لیے ہمارے کر دیا۔ استاد واسطہ بنتا ہے روح کی تربیت کے لیے۔ تو کل بھی ہم نے اس روایت کو ملاحظہ کیا جو منسوبہ امیر المومنین علیہ السلام کے طرف، کہ دو افراد کے لیے کھڑے ہو ضروری، ایک باپ کے لیے کھڑے ہو اور ایک استاد کے لیے کھڑے ہو، اپنی جگہ سے احترام کے لیے اس کے۔ یہ غرر الحکم اور اس طرح دیگر کتب میں روایت وارد ہوئی ہے، کیونکہ واسطہ بنتے ہیں، استاد واسطہ چونکہ روح کا بنتا ہے، اس کی تربیت، اس کی نشو و نما کا، اس لیے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، لیکن جو واسطہ بنتا ہے اس میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ اب آئیں اس کو آپ جوڑیں کہ اس جگہ پہ جتنے ہمارے پاس یہ مراتب بنتے ہیں، بحظ وافر، حظ وافر کی یہ تشریح آپ کے سامنے ہے۔ حظ کہتے ہیں نصیب، وافر بے تحاشا اس نے اٹھا لیا۔ ہوتا نا کوئی کہتا ہے یار آپ کو جو چاہیے اسٹور سے اٹھا لو، ایک بندہ ہے وہ مثلا 4 گاڑیاں بھر لیتا ہے، 4 ہی گاڑیاں بھر کے لے کے جا سکتا ہے، ایک فرد ہے وہ اسی دن کا تھوڑا سا اٹھا کے گھر چلے جاتا ہے، ہر 2 اس کے اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ روایات آگے کہتی ہیں جس نے علم کو کما لیا، پیسے پہ پیسہ خرچ کر دیا، بڑی بڑی جابز کو ترک کر دیا، بڑے بڑے امور انجام دے سکتا تھا، اچھی محفلیں آباد کر سکتا تھا، دوستوں میں گھوم پھر سکتا تھا، اس نے اپنی خواہشات کو کچلا، مال دنیا کو داؤ پہ لگایا، دنیا کی لذتوں کو داؤ پہ لگایا، اور کس چیز کی خریداری کی؟ سب کے بدلے میں ان سب کو فروخت کر کے اس نے علم کو خرید لیا۔ اسے اسلام کہتا ہے کہ اس نے بہت عقل مندی کی، یہ بڑا زیرک، بڑا دانا، بڑا ہوشیار، بڑا عقل مند انسان ہے۔ دنیا کا عقل مند کون ہوتا ہے؟ کہ شہرت ہو رہی تھی، چلو یار میں نے بھی جا کے آٹے کی بوری کو ہاتھ لگا دیا، وہ دیکھنے آئے تو میں نے بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا لوگوں میں کھانا وغیرہ۔ تو دنیا کا زیرک اسی طرح کے کام کرتا ہے کہ دنیا میری ضائع نہ جائے،
اور دیکھنے والوں میں بڑا دیندار بھی نظر آؤں، بڑا میں مومن نظر آؤں، یہ آخرت کا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس لیے دنیا کا زیرک آخرت کا نادان ہے، آخرت کا زیرک دنیا کا نادان ہے۔ اگرچہ کمال اسی میں ہے، کمالات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اب روایات اس بارے میں آئی ہیں، یہاں پہ ایک شبہ پیدا بعض اوقات انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ بعض روایات اس میدان میں آئی ہیں کہ اپنی تدبیر کرنے میں پوری مشقت سے کام لو۔ جیسے ایک روایت میں کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے معاش میں بہترین تدبیر کرے اور اپنی آخرت کے حوالے سے انتہائی احسن قدم اٹھائے۔ بہترین اور احسن کے کلمات دونوں طرف ہیں، تو وہ وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو یعنی زیادہ سے زیادہ کماؤ، یا اس طرح کے جملات ہیں کہ دنیا کو اس طرح کماؤ گویا کہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اس طرح کماؤ کہ جیسے ابھی تم نے چلے جانا ہے۔ تو یہاں سے یہ شبہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ ہاں دنیا میں بھی کوئی پڑھتا ہے اور خوب اگر بھاگ دوڑ کر کے دنیا جم کرتا رہتا ہے، اس میں عیب نہیں ہے، بس حرام کام نہ کرے۔ ہاں حرام کی لمٹ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ والی روایات یہ معنی نہیں دے رہی کہ دنیا در دنیا جم کرتے چلے جاؤ۔ وہ یہ معنی دے رہی ہیں کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے اسے ہوش مندی کے ساتھ آپ خرچ کرو، عقل مندی کے ساتھ خرچ کرو، اس کی اچھی تدبیر کرو، اپنی زندگی کی ضروریات سب سے پہلے اس سے پوری کرو۔ یعنی اس میں احمقانہ، نادانی والا، سستی، غافلانہ یہ والے کوئی عناصر نہیں ہونے چاہیے۔ انسان کی دنیا کے جو اموال خرچ کرنا ہے اس میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یعنی سفیہانہ کام نہیں کرنا چاہیے، احمقانہ کام نہیں انجام لینا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حریص دنیا بن جائے، محب دنیا بن جائے، کیونکہ اصل آفات یہی تو ہیں، حریص دنیا، محب دنیا۔ اس لیے وہاں پہ آپ کلمات پہ غور کریں، وہ کہہ رہے ہیں معیشت کو بہترین کرو۔ کون سی معیشت کو بہترین کریں؟ وہ جتنا اس کے اختیار میں ہے، جو اختیار سے باہر ہے تو اس کا کیا حرص اپنے اندر پال کے کرے وہ۔ پھر دنیا کمانے میں ضرورت پیش نظر رکھے تو ضرورت کے اعتبار سے دنیا میں تک و دو اچھی کرے، کوئی عیب نہیں ہے۔ مثلا ایک طالب علم ہے، اس کے علم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی، وہ کوئی اگر کام ایسا ایجاد کر لیتا تو خوب ہے، لیکن یہ تدبیر نہیں ہے۔ قرآن بھی آپ فروخت کریں، مجلس بھی فروخت کریں، حوض علمیہ کے دروس بھی فروخت کریں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ یار میں بھی اہل دین ہوں۔ نہیں، وہاں پہ جہاں پر بھی علم دین کی بات آئے اخلاص کو جنم دیں۔ ہمارا کام اخلاص کو جنم دینا ہے، بقیہ جن ذرائعوں سے بھی کوئی انسان کے لیے کچھ وسائل مہیا ہو جائے باعزت طریقے سے لے لے۔ اگر ادھر عزت داؤ پہ لگتی ہے اسے بھی خدا حافظ کہہ دے کہ نہیں بھائی ہمیں یہ طریقہ کار چاہیے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتماد کرتے ہو باحفاظت ترین باعزت ترین طریقے سے کوئی چیز پہنچ جائے خوب ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ بحظ وافر، اس کی پر بہت توجہ رکھیں کہ اخذ بحظ، جس نے علم سے کچھ لے لیا، من تبعیض کے معنی میں ہے کہ من اخذ منہ یعنی بعض، من اخذ بعض العلم، کچھ حصہ علم کا لے لیا، تمام علم تو ہمارے پاس سارا آ بھی نہیں سکتا، تو جتنی مقدار لے لی وہ جتنی بھی لی ہے بحظ وافر، وہ بہت کچھ تم نے لے لیا۔ اس لیے علم کا حریص اور لالچی انسان کو دکھائی دینا چاہیے۔ ایسے انسان کے سامنے فرشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ متواضع ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ آپ فرشتوں کا کردار دیکھیں کہ کیسا ہے۔ ایک طرف ہے کہ وہ لانتے بھیج رہے ہیں ان کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، اور جب تواضع کرنے میں آتے ہیں تو اپنے وجود کو یوں بچھا دیتے ہیں۔ آپ کیا تمہارے سامنے ہمارا وجود کوئی حکم ہے تو کریں، ہوتا نا بالکل تواضع کے ساتھ جھک جانا۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انسان کے سامنے رکھا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی چند روایات ہیں کہ جس میں ذکر کیا ہے فرشتوں کے حوالے سے۔ ایک اور روایت ہمارے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ اچھا، یہ روایت ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ فرشتے بچھا دیتے ہیں، وہ اٹھاتے بھی ہیں یا نہیں اٹھاتے۔ تو وارد ہوئے امام علی علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجعفریات کتاب ہے صفحہ 195 کہ قدیم کتابوں میں سے ہے، اسانید اس کے اندر بہت معتبر نہیں ہوتی، یعنی غیبت کبریٰ کے آغاز کی کتاب ہے یہ جعفریات۔ بہرحال اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ فرماتے ہیں
للمؤمن 72 سترہ، 70 حجاب ہیں، 70 حجاب ہیں۔ جیسے ہم گزشتہ احادیث میں اعمال لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ بعض اوقات سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ رازدارانہ باتیں کر رہے ہیں اور اللہ نے وہ ہمارے لیے حجاب رکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ اتنے قریب ہیں کہ ہمارے اندر داخل ہیں، گویا کہ وہ اعمال لکھنے والے فرشتے۔ شدقین میں ہم نے پڑھا نا کہ مسوڑوں کے دائیں بائیں مسوڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی یعنی یہ قربت کا وہ ہے بیان۔ اور اس سے بھی قریب تر اللہ کی ذات ہے کہ اقرب من حبل الورید، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خلاصہ کلام کہ یہ فرشتے ان کو خبر نہیں ہوتی جب تک یہ حجاب نہ چیرے جائیں، گناہوں کی خبر ان تک نہیں پہنچتی جب تک یہ حجاب نہ چیرے جائیں۔ للمؤمن 72 سترہ، یہ تو دیکھا کہ فرشتوں نے پر بچھا لیے، فرشتے پر بھی اٹھا لیتے ہیں اپنے۔ 70 حجاب ہیں۔ فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا، جب مومن ایک گناہ کرتا ہے، انْحَتَكَ عَنْهُ سِتْرٌ، تو ایک پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لی، رَدَّهُ اللَّهُ، اللہ اسے پلٹا دیتا ہے۔ وَإِنْ أَبَى إِلَّا قُدُمًا فِي الْمَعَاصِي، تو اگر اس نے انکار کر دیا کہ آئندہ جو معاصی اس نے انجام دینے ہیں، کہ آئندہ آنے والے نا پے در پہ گناہ انجام دیتا رہتا ہے اور اس نے توبہ سے انکار کیا رکھا، تحتکت عنہ استارہ، تو سارے ایک ایک گناہ کر کر کے اس نے حجاب کو چیر دیتا ہے۔ وبقی بلا ستر، اب وہ عریان ہو گیا، یعنی آشکار ہو گیا، واضح ہو گیا سب کے سامنے۔ یعنی پہلے چھپا ہوا تھا، ہوتا نا ایک بندہ تہ خانے کے اندر ایک نیچے اور خانہ بنایا تھا، اس کے نیچے ایک اور سوراخ ادھر ہوتا ہے، ادھر سے پہلے باہر نکالا، پھر باہر، اب سب لوگوں کے سامنے عیاں ہو گیا۔ تو 70 حجابوں میں لپٹا ہوتا ہے انسان، اگر گناہ کر کے توبہ کر لے اللہ اس حجاب کو پھر بنا دیتا ہے، لیکن آئندہ آنے والے گناہ اس کو غافل، کیونکہ غافل ہوتا ہے انسان ایسے برے طریقے سے، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ مثلا کسی کی توہین کر دی، وہ کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، اس نے مجھے یہ نہیں کہا تھا۔ وہ بہت سارے گناہ انجام دیتے ہیں اپنا حق سمجھ کے، مثلا اسی طریقے سے غیبت کر دی، تہمت لگا دی، اور بہت سارے اس طرح سے گناہ ہیں۔ بہرحال گناہ جب کرتا ہے تو سارے حجاب چیرے جائیں، بقیہ بلا سترن، بلا حجاب رہ جاتا ہے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ عز و جل اس وقت پھر ملائکہ کی طرف وحی کرتا ہے انستروا عبدی، میرے اس بندے کو پھر ڈھانپ دو، بِأَجْنِحَتِكُمْ، اپنے پروں کے ذریعے سے ڈھانپ دو۔ فرشتوں کے، اب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حجاب بنا دیتا ہے، ان کے پروں میں ڈھانپ جائے عبد۔ فَإِنَّ بَنِي آدَمَ يُعَيِّرُونَ، یہ بنی آدم جو آس پاس دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ذلیل و خوار کریں گے، اس میں عیب جوئی کریں گے، عار نکالیں گے اسے۔ وَلَا يُغَيِّرُونَ، وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتے، وہ اس کو مثلا معاصی سے نجات دے کے مومن نہیں بنائیں گے، وہ تو اور عیب جوئی کریں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا عیب نکل آئے اور کسی کا عیب ہمارے سامنے بیان ہوتا ہے تو کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں ہم، یار فلاں عالم نے تو یہ کیا تھا، پھر کہہ کے لگاتے ہیں، یا فلاں بڑا متقی بنا پھرتا تھا اس نے یہ کر دیا، اور کہہ کے لگائیں گے۔ تو لوگ اسی طرح سے ان کا کام عیب جوئی ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنَا أُغَيِّرُ، میں اس عبد کو معاصیتوں سے نکالوں گا، تبدیل کروں گا اس کی حالت۔ فَإِنْ أَبَى إِلَّا قُدُمًا فِي الْمَعَاصِي، لیکن وہ درست نہیں ہوتا اور پھر بڑھتا ہے معصیت کی طرف، وہ نہیں اللہ کی طرف بڑھتا، پھر معصیتوں کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ شَكَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ رَبِّهَا، تو شکوہ کرتے ہیں ملائکہ، یہ ہمارے رب، یہ کیا آدم کا، وہ کہتے ہیں نا آدم دا پتر، یہ کیسا انسان ہے اللہ کا، آدم کا بیٹا، فرزند آدم، یہ ہے ہی نہیں کہ انسان بننا ہی نہیں چاہتا، یہ تو پھر معصیتوں کے اوپر نکل کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر فرشتے شکوہ جب کرتے ہیں وَرَفَعَتْ أَجْنِحَتَهَا، تو اپنے پروں کو پھر اس سے اٹھا لیتے ہیں، اب وہ پورا عیاں ہو گیا۔ وَقَالَتْ اَيْ وَرَبِّي، قسم بخدا کہ اے ہمارے رب، قالت اے یا کے معنی میں بھی آتا ہے، اے وربی، اے میرے رب، ان عبدک ھذا قد آذانا
فیما یاتی میں من الفواحش، کہ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار مجبور ہو گئے پر اٹھانے میں، یہ اتنی اذیتیں اس نے ہمیں دی ہیں، یعنی گناہوں سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، وہ اذیت سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے پروں میں اپنے عبد کو لے لیا تھا، اور عبد پھر فحاشی کی طرف جاتا ہے، اب وہ پھر فحاشی کی طرف جاتا ہے تو انہوں نے شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے ہمارے رب، تیرے اس بندے نے ہمیں بہت اذیت دی ہے، یہ جو فحاشیاں اس نے انجام دیا۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے ما ظہر منہا وما بطن، کہ باطن میں بھی یہ فحاشیاں اور گناہ انجام دیتا رہا، اور ظاہر بھی، کیونکہ فرشتوں کو باطن کی تک اللہ تعالیٰ نے رسائی دی ہے، تو باطن میں بھی اس کے جو خیالات منفی، وسوسے، پتہ نہیں کیا کیا انتقام لے رہا ہے، کیا کیا گناہ باطن میں انجام دے رہا ہے، یا اس نے جو باطن یعنی چھپائے ہوئے تھے، آپ اسے باطن نہ کہیں، دوسری تعبیر میں باطن ہم کسے کہتے ہیں کہ جو پوشیدہ طور پہ وہ گناہ کرتا ہے، عموماً اسی معنی کو علماء ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر آئیں علماء اخلاق کی طرف تو وہ باطن کے اندر بھی، باطن کے اندر اگرچہ ہر وجود میں آنے والا گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی گناہ نہیں بنتا۔ مثلا اگر اپنے نفس کے اندر گہرائیوں میں جا کے وہ نعوذ باللہ کسی سے زنا کرے، اس کے حالات اس کے جسم پہ بھی طاری ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مایوسی کا اپنے اندر وسوسہ قائم کرے اور نا امیدی کا اپنے باطن کے اندر چھپائے رکھے اور نا امید ہو جائے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ شرک کر سکتا ہے باطن کے اندر، شرک لکھا جائے گا یا نہیں باطن میں، اس لیے یہ ضابطہ کامل یا موجب کلیہ کی صورت میں نہیں ہے کہ جو جسم سے بھی انجام نہیں پایا وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، اور ٹھیک ہے وہ والے گناہ نہیں لکھے جاتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسم کی شرط کے اوپر رکھے ہیں، لیکن وہ گناہ کہ وہ اگر نفس میں بھی ارادتاً انسان انجام دے دے وہ گناہ کے گناہ ہیں، تو باطن کی اصطلاح اس طور پہ شامل ہو سکتی ہے۔ وَإِلَّا باطن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ وہ گناہ جو انسان نے پوشیدگی میں انجام دیے ہیں، پوشیدہ طور پہ انسان نے جو گناہ انجام دیے ہیں اسے کہتے ہیں باطن۔ وما ظہر، جو کہ اس نے اعلاناً انجام دیے۔ قال فیقول لہم، امام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کفوا عنہ اجنحتکم فلو عمل بخطیئۃ فی سواد اللیل وفی وضح النہار، کہ تم لوگ کف یکف ہوتے ہیں روک دینے کو، کہ تم اپنے پروں کو ان سے روک دو، یعنی نہ اٹھاؤ انہیں۔ فلو عمل بخطیئۃ، اگرچہ یہ رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کیوں نہ کرے تو تب بھی تم نہ اٹھاؤ۔ کفو عنہ، کف یکف ہوتا ہے نا کہ ہاں کفو عنہ اپنے ہٹا لو، معذرت، کف یکو کفو عنہ کہ اپنے پروں کو اس سے اٹھا لو۔ فلو عمل بخطیئۃ بسواد اللیل، کہ اگر وہ رات کی تاریکی میں ایک گناہ بھی انجام دے تو اسے نہ چھپاؤ۔ ہاں یہ ترجمہ صحیح بنتا ہے کہ سواد اللیل کی ہے کہ رات جو ہے نا وہ انسان کے اعمال کو وہ ڈھانپ لیتی ہے، وہ ڈھانپ لیتی ہے تو انسان کے گناہ انجام نہیں دیتے، اور انسان جو ہے اس کے پھر سارے اعمال سامنے آتے ہیں۔ وفی وضح النہار او فی مفازۃ او فی قعر بئر، کہ وضح النہار کہ غالباً وضح کا جو معنی ہے کہ وہ سفیدی کے معنی میں ہے، کہ دن کی جو سفیدی چھا جاتی ہے ہر طرف، سواد کے مقابلے میں وضح کا لفظ ہے کہ دن کی سفیدی ہر شے کو عیاں کر دیتی ہے، کہ اگر وہ ایک گناہ بھی رات کی تاریکی میں انجام دے یا دن کی روشنی میں انجام دے، یا مفازتن، فاز کہتے ہیں کامیابی کو، یعنی وہ پوری اپنے وجود کے ساتھ اگر ایک اس کو انجام دیتا ہے، فاز یفوز، یعنی اس کو روشن کرنے میں بھی فاضہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے میں لغوی معنی آپ کے سامنے، ہاں کامیابی کے ساتھ اگر وہ ایک شخص اپنے آپ کو یعنی اپنے اختیار کے ساتھ انجام دیتا ہے، چھپا کے، مفازہ آشکار ہی کے معنی میں ہے۔ فوز کہتے ہیں کہ ایک شے جو ہے وہ اپنے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر پہنچ جائے، جس جگہ کے اوپر پہنچنا چاہتی ہے، اسی لیے قرآن کریم نے فلاح اور فوز میں فرق کیا ہے۔ فلاح کہتے ہیں شر سے انسان کا بچ جانا، اس اعتبار سے کامیابی۔ فوز کہتے ہیں کہ خیر کو پا لینے کی صورت میں کامیابی، تو خیر کو پا لینے میں نعمات ہیں، شر کو سے اجتناب میں مصیبتیں ہیں۔ تھوڑی دقت کریں،
فوز کیا ہے؟ الفوز بالخیر ہوتا ہے، فوز یعنی الظفر بالخیر، خیر کو پا لینا، کامیابی کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن فلاح کیا ہے؟ شر سے آپ کا بچ جانا، شر کا ہم فلاح کا مطلب بھی کیا کرتے ہیں؟ کامیابی، لیکن فلاح میں کامیابی کس اعتبار سے ہے کہ آپ کا شر سے بچ جانا، لیکن فوز میں کیا ہے؟ آپ کا شر سے بھی بچ جانا لیکن کامیابی کو اختیار کر لینا۔ یہاں پہ ہے کہ وفی مفازت او فی قعر بئر، قعر کہتے ہیں کہ کنویں کی گہرائی میں، اسی سے آپ ترجمہ سمجھ سکتے ہیں۔ مفازت کہ آپ انتہائی روشن صورت میں وہ پھر گناہ کو انجام دے، اعلانیہ طور پہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ، وجود کے ساتھ، یا وہ کنویں کی گہرائیوں میں چھپ کے گناہ کو انجام دے۔ لَأَجْرَاهُ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ النَّاسِ کہ اللہ اس کی اس برائی کو کیا کرے گا؟ لوگوں کے زبانوں کے اوپر جاری فرما دے گا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن لَا يَحْتِكَ أَسْتَارَكُمْ کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ سے پناہ مانگو اور اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اس حجاب کو مت چاک کرے، تمہارا یہ حجاب چاک نہ ہونے پائے۔ انسان کی حقیقت میں جو عزت اس دنیا میں محفوظ ہے وہ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ انسان کے وجود میں یہ حجاب ہیں کہ جو آڑے آ جاتے ہیں۔ مثلا ابھی ایک گناہ ہم سے کسی سے سرزد ہو گیا تو دیگران کو پتہ لگا؟ نہیں پتہ لگتا۔ کیوں اس کی خبر نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ حجاب ہمارے گرد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے حجاب رکھے ہیں، ان حجابوں کو اگر ایک ایک کر کے انسان چیرتا چلا جائے یا انسان جو ہے ان کو چاک کرتا چلا جائے، انسان عیاں ہو جاتا ہے اور پھر زبانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں۔ ہمارے یہ حکمرانوں کو آپ دیکھ لیں، بعض حکمران آتے ہیں کہ جو بعض ضابطوں کے قائل ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے ہوتے ہیں جرائم لیکن کسی کو ان کے جرائم کی خبر نہیں، لیکن بعض ہیں کہ وہ اپنے وجود سے ہی ان کے اظہارات، پوری ہر انسان کے ہر کس و ناکس کی زبان کے اوپر ان کے جرائم کا بیان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اتفاق نہیں ہوتا، روایات کا یہ نتیجہ ہے، نچوڑ ہے روایات کا، کہ یہ اتفاق نہیں ہوتا کہ کسی نے گناہ انجام دیا اور اتفاقاً کسی کے سامنے آ جائے، اتفاق نہیں ہے یہ۔ اگر یہ روایات ہمارے پاس متعدد ہیں حجاب والی، اس لیے اب اچانک موبائل کھل گیا، اچانک موبائل کی چیزیں اس کے پاس چلی گئیں، اچانک اس کے لیپ ٹاپ میں یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں، یا اچانک اس کو اس کیفیت میں پکڑ لیا گیا۔ اچانک نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ کسی کی عزت داؤ پہ لگتی ہے یا تو مجرمانہ طریقے سے داؤ پہ لگائی گئی ہے، جیسے کہ یہ ہوتے ہیں تجسس، کہ جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسوا، قرآن میں وارد ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے تجسس میں نہ پڑو۔ مثلا اس کے ایک موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، اس سے سب کے موبائل دیکھنا شروع کر دیے، اس کے لنک ایڈریس دیکھنا شروع کر دیے، آج کون کون سی سائٹس اس نے کھولی تھیں، آ جاتا اب تو آرام سے، اس کے چپکے سے میسیجز پڑھنا شروع کر دیے۔ پرائیویسی ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی، تو یہ مجرمانہ طریقے سے اس کو عیاں کرنا اس کی شخصیت کا، یہ بات الگ ہے، اس کا بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ۔ وہ بدنام ہو کے ہی بندہ رہتا ہے کہ جو یہ والے قدم اٹھاتا ہے، نہ اس کی اپنی عزت ناموس محفوظ رہتی ہے، جو دوسروں کی ناموس کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کی اپنی عزت ناموس کبھی محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن ہم جہاں پہ جو بات کر رہے ہیں، یہ حجاب اللہ نے چاک نہیں کیا، یہ کسی نے جرم اور ظلم کیا ہے کہ اس کی عزت کو اس نے داؤ پہ لگا دیا، یا تہمتیں اس کے اوپر لگا دیں، یا اس نے پوشیدہ طور پہ کوئی گناہ کیا ہوا تھا اور اللہ نے اسے استار میں، پردوں میں ڈھانپا ہوا تھا، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برخلاف ایک اس دنیا کے اندر عمل انجام دیا۔ یہ گناہ کبیرہ اللہ نے قرار دیا، جیسے غیبت ہے۔ تو آپ عموماً دیکھیں جب غیبت لوگ کر رہے ہوں تو آپ انہیں اگر نصیحت کریں تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ تو سچ ہے۔ تو سچ میں ہی تو غیبت ہوتی ہے، جھوٹ میں تو تہمت ہے، جھوٹ میں تو بہتان ہے، جھوٹ میں الزام تراشی ہے۔ یہ ہمارے پاس تھے وہ فرشتوں کے موارد جن میں وہ اپنے پروں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک وہ موارد آپ نے پڑھے جن میں پروں کو نشر کرتے ہیں، اور بھی اس طرح سے ہمارے پاس چند موارد ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ بلکہ الاختصاص کتاب میں ایک روایت میں اس میں روایت اس طرح سے آئی ہے کہ
کہ اللہ نے جو مخلوق بھی خلق کی ہے اس میں سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ الاختصاص کتاب میں نسبت میں اختلاف ہے کہ یہ شیخ مفید کی کتاب ہے یا کتاب نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنی، میری ذات اور میرے اہل بیت ہیں، اور وہ فرشتے جو طالب علموں کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں وہ من شیعتنا، ہمارے شیعوں میں سے ہوتے ہیں، ہر طالب علم اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پاس دعائیں دینے والے آپ کہہ لیں فرشتے تھے، یا وہ فرشتے تھے جو پروں کو بچھاتے ہیں، اور اسی کے مناسبت سے آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ فرشتے کہ جو انسان کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہیں، کل ہم نے گزشتہ درس میں ہم نے اس کا حصہ پڑھا۔ میں تیزی سے ایک دو بس روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس میں فرشتوں کے مکالمہ جات یا فرشتوں کی دعائیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں کہ فرشتے کس طریقے سے انسان کے لیے مختلف دعاؤں کو پڑھتے ہیں، یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ ایک روایت ہمارے پاس وارد ہوئی ہے کہ یہ الکافی میں جلد نمبر 2 ہے، چھینک کے بارے میں ہے، آداب میں سے ہے۔ یہ آداب آج کل افرنگ آ گیا اور انگریز ثقافت، غربی ثقافت آئی، آہستہ آہستہ چلے گئے، عربوں میں پھر کچھ مل جاتے ہیں۔ یہ روایت ہے، معتبر روایات میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عطس المرء المسلم، جب کوئی مسلمان مرد یعنی مسلمان کو چھینک آئے، ثم سکت لعلت، پھر وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے نا، چھینک آئے، لیکن وہ کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا، مثلا مریض ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تکون بہی، کہ اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا یا کوئی وجہ اس کی بنی کہ وہ نہ کہہ سکا، قالت الملائکۃ عنہ، تو ملائکہ اس کی جانب سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اگر وہ کہہ دے فَإِنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو پھر قالت الملائکۃ، ملائکہ کہتے ہیں یغفر اللہ لک، کیونکہ یہ جواب دینا چاہیے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العطاس للمریض، مریض کے لیے چھینکنا دلیل العافیت، وہ دلیل ہے کہ یہ عافیت میں ہے، وراحت للبدن، اور بدن کی اس میں راحت اور سکون ہے، اس کے لیے راحت ہے اور سکون ہے۔ اسی طرح سے اور روایات بھی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور مورد میں ان احادیث کو پڑھیں گے۔ ان احادیث میں سے بہت ایک اہم احادیث کا مجموعہ جو فرشتوں کے حوالے سے وہ امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ اور ان کی قبر مبارک پہ آنے والے ہیں، مختلف واقعات بھی ہیں اور کثیر ایک تعداد ہے۔ یعنی امام روایات کا اگر ہم ایک نچوڑ بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ذریعہ قبر مبارک ہے اس کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں، ان پہ گریہ کرنے والے الگ فرشتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آنے والے الگ فرشتے ہیں، شب جمعہ الگ طور پہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی التجا فرشتے کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کر کے آئیں۔ یہ روایات کا مجموعہ ہم نہیں پڑھ سکے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر توفیق شامل حال رہی تو کسی اور مورد میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور اس میں سے صرف ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب المزار ہے، شیخ مفید نے ذکر کی ہے اس روایت کو کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے من زار قبر الحسین یوم عرفہ، روز عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو، یوم عرفہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے، کتب اللہ لہ الف حجۃ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1,00,000 حجوں کا ثواب اسے دے دیتا ہے، یعنی 1,00,000 حج اس کے لیے لکھ دیتا ہے، مع القائم جو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے ہوں، وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مع رسول اللہ، اور 1,00,000 عمرے جو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لکھ دیتا ہے، وَعِدْكَ الف نسمۃ، اور 1,00,000 غلاموں کو آزاد کرانے کا ثواب لکھ دیتا ہے، وَحُمْلَانَ الف فرس فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں
1,00,000 جو اس نے گھوڑے، بہترین گھوڑے سوار، یعنی وہ گھوڑے جن کے اوپر گھوڑے سوار ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرار دے، ثواب لکھ دیتا ہے۔ وَسَمَّاهُ اللَّهُ عَبْدِي الصِّدِّيقِ، اور اللہ جو ہے وہ اس عبد کا، اپنے بندے کا کیا نام رکھتا ہے؟ صدیق۔ آمن بوعدی، یعنی وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے وعدوں کے اوپر ایمان لایا۔ وقالت الملائکۃ، اور ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ فلان صدیق، کہ یہ شخص کیا ہے؟ یہ صدیق ہے۔ زکاہ اللہ من فوق عرشہ، اللہ نے فوق عرش سے اس کی یعنی تزکیہ کیا ہے اس کا۔ وسمی فی الارض کروبیا، اور زمین پہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کروبی، اسے زمین پہ کروبی سے پکارا جاتا ہے۔ یہ آپ نے روایات ملاحظہ کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سلسلے میں ہم انہی روایات کو مزید دیکھیں گے مختلف پہلوؤں سے۔ آپ نے وہ اعمال بھی ملاحظہ کیے جن کی وجہ سے فرشتے دعا بھی دیتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور تواضع سے پیش آتے ہیں۔ اور وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی احادیث مبارکہ کہ فرشتے اپنے پروں کو اٹھا لیتے ہیں، عنایات ختم کر دیتے ہیں، اس کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں اور لعنتیں بھی بھیجتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے اس دنیا کے اندر انسان کا عمل اور اس کی نیت، وہ اس کا تعارف بنتا ہے کہ یہ ملائکہ کی دنیا سے تعلق رکھنا چاہتا ہے یا شیاطین کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔